ایک تو میرے لیور میں بہت عرصے سے تکلیف ہے. میں پاکستان میں 2009 میں پاکستان سے آئی تھی، تو میں وہاں پہ ایک سلسلے چشتیہ کے ایک بزرگ تھے، وہ مجھے دعائیں دیتے تھے. میں ابھی بھی ان سے کانٹیکٹ میں ہوں. وہ مجھے پڑھنے کو دیتے ہیں، میں پڑھتی ہوں، پانی پہ دم کر کے پیتی رہتی ہوں. اللہ کے حکم سے بس زندہ چل رہی ہوں جب تک سانسیں ہیں. مگر تکلیف اپنی جگہ ہے. میرا لیور بہت سخت ہو جاتا ہے اور جیسے کانٹے سے چبھنے لگتے ہیں، اور کھانا دیر میں ہضم ہوتا ہے، اور مجھے روزے رکھنے ہوتے ہیں، میں روزے نہیں رکھ پاتی ہوں پورے. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ ہم سلام پڑھتے ہیں تو یہاں پہ بہت سی عورتوں نے بولنا شروع کر دیا ہے کہ یہ بدعت ہے، حضور کی کوئی روح نہیں آتی، اور ایسے کیسے ہم بھی سلام پڑھ رہے ہیں، تم بھی سلام، تمہارے گھر میں بھی میلاد ہو رہا ہے، یہ سب بند کرو، یہ سب بدعت میں ہے. تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ مطلب اچھی چیز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں. پاکستان میں بھی یہ دیکھتی تھی، قرآن پڑھ رہے ہیں لوگ تو وہ کہتے ہیں نہیں تم لوگ صحیح نہیں پڑھتے ہو. کسی کا انتقال ہو تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ بس جو گھر والے ہیں وہی اصل میں پہنچائیں ثواب، اور باقی لوگوں کا ایسا وہ ضروری نہیں ہے کہ. بہت اچھا. جی سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ کہ آپ پروگرام شوق سے دیکھتی ہیں. ظاہر ہے کہ ہم بھی اچھے مضامین اس لیے لاتے ہیں تاکہ آپ کو فائدہ پہنچے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علوم و معارف سے آپ کو نفع پہنچائے، اور ہمیں اپنے خزانے سے علم و حکمت ہمارے قلب پہ نازل کرتا رہے، اور ہم آپ تک پہنچاتے رہیں، اور بزرگان دین پہ کی ہدایات پہ ہم عمل کرتے رہیں. باقی جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے لیور کے حوالے سے، نوٹ کر لیں سورہ یونس آیت نمبر 64، سورۃ یونس آیت نمبر 64. یہ جو ہے آپ نے 41 مرتبہ عرق گلاب پہ دم کرنی ہے. عرق گلاب پہ دم کر کے آدھا کپ عرق گلاب اور 1 گلاس پانی اس میں مکس کر لیں. وہ پانی آپ اکٹھا پی سکیں یا تھوڑا تھوڑا دن بھر میں پیتی رہیں، تو یہ آپ روزانہ پئیں. یہ 41 ڈیز بلا ناغہ آپ نے کرنا ہے. انشاءاللہ بہت زبردست ہے. آپ کے لیور کے حوالے سے جو بھی امراض ہیں اللہ تعالیٰ ان میں شفا دے دیں گے، اور آپ کو افاقہ اور قوت ہو جائے گی. اور باقی جو ہے دوسرا سوال جو آپ نے کیا ہے صلاۃ و سلام کے حوالے سے، اور اس میں یہ کہ صلاۃ و سلام سے بڑھ کر کوئی نیکی اور عبادت نہیں ہے. بہت عظیم و شان عبادت ہے، اور یہ تو وہ عبادت ہے کہ جس کا اللہ نے اس انداز سے قرآن میں حکم دیا ہے کہ اس انداز سے کسی اور عبادت کو حکم نہیں دیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے جو ہے وہ صلاۃ بھیجتے ہیں نبی پر. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، آپ ان پر صلاۃ بھی بھیجیے اور سلام بھی. تو گویا کہ ایمان والوں کو باقاعدہ حکم دیا گیا ہے، اور ایسی یہ عاشقانہ اور محبت والی عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی. ہر عبادت اللہ رد کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت آپ کی رد ہو سکتی ہے، اللہ کا ذکر رد ہو سکتا ہے، لیکن صلاۃ و سلام کی عبادت ایسی ہے یہ رد نہیں ہوتی. اب یہ اس کو بیٹھ کے پڑھیں، بھلے کھڑے ہو کے پڑھیں، بھلے لیٹ کے پڑھیں، کسی بھی حالت میں پڑھیں. کسی حیت کا تعین جو ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نماز میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والسلام سے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. تو کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہوتا تو نماز میں بیٹھ کے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اور اگر بیٹھ کر پڑھنا ضروری ہوتا تو بیت اللہ پہ آپ بیت الرسول پہ آپ جاتے، مسجد نبوی میں، وہاں سارے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہوتے. تو معلوم ہوا کہ کھڑے اور بیٹھے ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہ یہاں پہ بھی اگر کوئی محبت والے کھڑے ہو کے اس صلاۃ و سلام کی عبادت کے احترام میں آپ کھڑے ہو کے اگر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، بالکل جائز ہے، بالکل ناجائز نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے. یہ لوگوں نے وہی بات ہے نبی سے رشتہ توڑنے کے لیے یہ سارے ڈھکوسلے بنا رکھے ہیں. لہذا کھڑے ہونے بیٹھنے میں بالکل کوئی وہ نہیں ہے. آپ بیٹھ کے پڑھیں، کسی کو بیٹھ کے پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے وہ بیٹھ کے پڑھے، کھڑے والے اس پہ اعتراض نہ کریں. جو کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے تو بیٹھنے والا اس پہ اعتراض نہ کرے کہ تم کھڑے کیوں ہو، کیونکہ کھڑے ہو کے وہاں بیت الرسول پہ سارے کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. تو معلوم ہے کہ یہ اختلاف یہ خام خواہ ایک نفس کا دھوکہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بالکل صلاۃ و سلام کی عبادت کریں. اور یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی روح کو یہ اجازت دے رکھی ہے کہ دنیا میں کہیں بھی جا سکتی ہے. وہ نبی کو اس بات کی اجازت، آپ کی روح کو یہ مقام اور رتبہ حاصل ہے، کہیں بھی جا سکتی ہے. اب وہ ان کا معاملہ ہے، وہ جائیں یا نہ جائیں ان کا معاملہ ہے. لیکن آپ جو صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں وہ سارا نبی تک پہنچتا ہے. کسی جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا سے آنا چاہے آ سکتے ہیں، آپ کو یہ تو مقام حاصل ہے.
لیکن اور اسی طریقے سے لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ آپ کو پہنچایا ضرور جاتا ہے. اگر آپ نہیں آ رہے ہیں تو لیکن آپ کو وہاں پہنچایا جاتا ہے. یہ نسائی شریف طبرانی کی حدیث ہے کہ اللہ نے فرشتوں کی جماعتیں مقرر کر رکھی ہیں جو دنیا میں کہیں بھی صلاۃ و سلام ہوتا ہے اس کو لے کر نبی تک پہنچاتے ہیں. اور یہاں تک یہ الفاظ کہتا ہے فرشتہ، یا محمد صلی اللہ علیہ کا فلان ابن فلان نے قضا و قضا، اے محمد وہ فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے اسے اتنا اتنا صلاۃ و سلام آپ کے لیے بھیجا ہے. تو معلوم ہے کہ نبی کو روضہ اقدس پہ تو وہاں جو پہنچایا ہی جاتا ہے لازمی. باقی نبی خود آئے تو نبی آ سکتے ہیں، آئے بھی ہیں تو یہ اس کے لیے دلیل چاہیے کہ واقعی آ گئے ہیں. لیکن آپ جو ہے اس کے اندر اگر کھڑے ہوتے ہیں اس میں صلاۃ و سلام کے احترام کی نیت کریں کہ اس عبادت کے احترام میں ہم کھڑے ہو کے جو ہے یہ صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. بدعت کرنے والے بہت بڑے دھوکے میں ہیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی